آپ نا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی ایسے باہر ملک میں نا واش روم کے سویپر ہوتے ہیں، واش روم کے سویپر ہوتے ہیں، واش روم کے سویپر ہوتے ہیں. اتنی بھی عورتیں ہیں ان کے واش روم میں ضرور گئی. جواد احمد صاحب جو ہے نا اگر سنگر نہ ہوتے تو دھوبی ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ دھوبی. کچھ ویڈیوز بڑی کنٹروورشل اور وائرل ہو رہی ہیں. عید اسپیشل شو جسے کامران شاہد ہوسٹ کر رہے تھے، جس میں فضا علی نے سہیل وڑائچ کو کہا کہ اگر آپ کا تعلق صحافت سے نہ ہوتا، آپ جرنلسٹ نہ ہوتے، یا پھر آپ جس بھی پروفیشن سے بلونگ کرتے ہیں آپ کا تعلق اس سے نہ ہوتا تو آپ سویپر ہوتے، یعنی واش روم صاف کر رہے ہوتے. اور کامران شاہد کو کہا کہ آپ گویے ہوتے، اور کسی کو کہا کہ آپ مراسی ہوتے. اگر یہ کام نہ کر رہے ہوتے تو یہ کر رہے ہوتے. اور یہ سینس آف ہیومر اور انٹلیکچوئل ٹاک میں نے دیکھی ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر، جس کے اندر ہمارے سارے سینئرز بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم سب نے یہ نوٹس کیا کہ اس طرح کی جو بات شارٹس لو گریڈ تھرڈ کلاس یا بیس لیس ٹاک ہوتی ہے، یا اس طرح کی جو کنورسیشن ہوتی ہے وتھ زیرو سبسٹانس، یہ ہم چلاتے ہیں اپنے نیشنل ٹی وی کے اوپر. السلام علیکم، مجھے حفصہ حسین کہتے ہیں. آج ہم اس ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے جہاں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی فیملی ولاگرز کو، یوٹیوبرز کو، یا پھر ڈرامہ انڈسٹری کو. تو آج میں آپ کو ان کی بھی اوقات دکھاتی ہوں کہ آپ کے جو سینئرز ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم اور تربیت کے بارے میں بتانا ہے، وہ کس طرح کا لو گریڈ کانٹینٹ ہمیں دکھا رہے ہیں. اینڈ بیلیو می، یہ جو شو تھا نا، دیکھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی جس طرح کی یہ لیفنٹرز والی باتیں کر رہے تھے. بٹ انفارچونیٹلی اٹ واز اے پرائم ٹائم ٹیلی ویژن ٹاک شو، جو کہ شاید پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا. نہ کوئی تمیز، نہ کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ، صرف پرسنل اٹیکس اور گھٹیا جوکس اور عجیب سی چیپ قسم کی انٹرٹینمنٹ. اور اس سے بھی زیادہ شاکنگ پتہ ہے کیا تھا؟ پوری سوشل میڈیا کے اوپر کلپس لگا کر لوگ خوش ہو رہے تھے کہ فضا علی از اے بریو گرل، اس نے بہت اچھا کیا، سہیل وڑائچ کو ایسا کہا، کامران شاہد کو ایسا کہا، کومل میر کو ایسا کہا. آپ مجھے بتائیں، یو کال اٹ سینس آف ہیومر؟ کسی کو سویپر کہہ دینا، کسی کو گویہ کہہ دینا، کسی کو مراسی کہہ دینا، آپ اس سب کو سینس آف ہیومر کا نام دیں گے؟ اور یہی پرابلم بنتا جا رہا ہے ہمارے یہ سو کالڈ پرائم ٹاک ٹائم کے اندر. یہ جو شو چل رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی عید شو، آپ اس میں لیول آف کنورسیشن دیکھیں کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں آپ کو دین بھی سکھاتے ہیں اور ملٹیپل کنورسیشن کا حصہ بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح ٹی آر پی لینے کے لیے یہ اس طرح کی بکواسیات کر کے اس کو نام دیتی ہیں انٹرٹینمنٹ کا. یعنی آپ ڈسکشن کا لیول چیک کریں کہ آپ جرنلسٹ نہ ہوتے تو واش روم صاف کر رہے ہوتے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جسٹ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ اٹس اے کمپلیٹ کلیپ آف انٹلیکچوئل ایتھکس جو ہم میں بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی کوئی بھی ڈیپ ٹاک نہیں تھی اس شو کے اندر. کیا یہ ہماری میڈیا کی پروفیشنلزم ہے کہ آپ عید کے دن نیشنل ٹی وی پہ آ کر اس طرح کی عجیب عجیب سی بکواسیات کریں؟ یہ نیشنل شیم بھی ہے کہ جب آپ نے کوئی میننگ فل ڈسکشن کر کے انٹرٹینمنٹ دینی ہی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کوئی اچھی بات کرو. اور اوپر سے آپ نے ان لوگوں کو بٹھایا بھی ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بولیں گے اور ہمیں ٹی آر پی ملے گی ہی ملے گی، اور کوئی نہ کوئی گھٹیا بات ایسی ضرور ہو جائے گی جس سے لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا. سو دیر نیڈ ٹو بی اے کلیئر کوڈ آف کنڈکٹ. میرے خیال میں جب آپ نے نیشنل ٹی وی کے اوپر آنا ہے تو آپ ہر کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، آپ کسی کو مراسی نہیں بول سکتے، آپ کسی کو سویپر نہیں کہہ سکتے. آپ نے ان کی پروفیشن کے ساتھ کوئی چیپ کمپیریزن نہیں کرنا. اگر آپ نے فن کرنا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کریکٹر اسیسینیشن پر تو نہ لے کے جائیں. آپ کو پتہ ہے جہاں پہ ویلیوز ہوتی ہیں جن قوموں کی، وہاں پہ اس چیز کو کرائم سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ کوئی میرٹ نہیں ہے ٹاک شو میں، جس کو مرضی ہے منہ اٹھا کے ہم بلا لیتے ہیں. کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہی نہیں ہوتی. اور یہ وہی فضا علی ہیں جو اپنے بچے کو بلاتی ہیں سیٹ پہ، اور جب وہ بچہ ان کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا نام دیتی ہیں. بھی نہیں ہونے کا ٹینشن نا. ارے بھائی پیچھے پڑے ہیں ابھی میک اپ روم. میرا بچہ بھی بہت مارتا ہے یار. فرحات، میں نے زندگی میں تمہارا کیا اللہ بھائی میں تمہارا کیا بگاڑا معاشرے میں تو یہ جو لوگ ہیں، یعنی آپ ان کو مائک دے کر انسلٹ کروا رہے ہیں اپنے سینئرز کی. اب انہیں سٹیج مل رہا ہے کہ وہ ڈرٹی جوکس آ کے کریک کریں اور پروفیشنلزم پہ بات کریں. یہ وہی فضا علی ہیں جو رمضان میں آ کے آپ کو دین بھی سکھائیں گی اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گی کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ کس طرح لینا ہے.
और आज वही लोग प्राइम टाइम शो में बैठ के ईद स्पेशल के नाम पे इसको होस्ट कर रहे हैं और कल रमज़ान में भी यही लोग करेंगे। ऐसा क्यों है? हमें इस चीज़ को सीरियसली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई क्राइटेरिया, कोई मेरिट होना चाहिए ये नेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए। हम ऐसे किसी को मुंह उठा के नहीं बुला सकते और फिर देखने वाले भी वैसे ही हैं। और एक ऐसी बंदी जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, आप उससे इतने सीनियर बंदे को पब्लिकली इंसल्ट करवा रहे हो कि इतने सीनियर बंदे को ये कह देना कि आप अगर जर्नलिस्ट ना होते तो आप स्वीपर होते। सच बोलना ये मेरा टास्क जरूरी है। आप ना किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे बाहर मुल्क में ना वॉशरूम के स्वीपर होते, वॉशरूम के स्वीपर होते। अगर ऐसे ही लोग हमारी इंस्पिरेशन हैं तो फिर यूथ किससे सीखेगी? ये हंसने की नहीं, सोचने की बात है। बट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो अबाउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।